اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جون مہینے کی 12ویں تاریخ۔ پیارے بچوں، آج ہم 7ویں جماعت کے اردو کا ایک نیا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ درس کا نام ہے شری رام چندر جی۔ آپ کی درس کتاب کا ایک سبق ہے یہ۔ تو بچوں، اس سبق میں ہندوؤں کے جو مشہور اوتار ہیں رام چندر جی، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آج کے درس کی بلند خوانی کرتا ہوں۔ بلند خوانی آپ جانتے ہو، بلند خوانی کہتے ہیں اونچی آواز میں پڑھنا۔ بلند خوانی سے بچوں آپ کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ استاد کیسے یہ لفظ اپنے دہان سے، اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، تو وہی تلفظ آپ پھر سیکھتے ہیں اور ایسے ہی پھر آپ کو بھی یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ تو بچوں، میں آج کے درس کی بلند خوانی کرتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رام چندر جی اجودھیا کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے۔ راجہ دشرت کی 3 رانیاں تھیں، کوشلیا، کیکئی اور سمترا۔ ان رانیوں سے 4 بیٹے ہوئے، رام چندر جی، بھرت، لکشمن اور شتروگھن۔ رام چندر جی بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے، بھرت کیکئی سے، جبکہ لکشمن اور شتروگھن سمترا سے پیدا ہوئے۔ ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھے۔ وہ بڑے نیک، بہادر اور عقلمند تھے۔ دستور کے مطابق راجہ کا تخت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا۔ راجہ دشرت بھی اپنے بعد اپنا راج پاٹ رام چندر جی کو ہی سونپنا چاہتے تھے۔ جب کیکئی کو راجہ دشرت کی اس خواہش کا پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر اجودھیا پر راج کرے۔ وہ اپنے حقیقی بیٹے بھرت کو راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھی۔ کیکئی نے ایک بار راجہ کی جان بچائی تھی، جس کے بدلے میں راجہ نے ان کی ایک مانگ پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیکئی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس دیا جائے اور بھرت کو گدی پر بٹھایا جائے۔ راجہ دشرت چونکہ وعدے کے پکے تھے، اس لیے انہیں کیکئی کی یہ ضد پوری کرنا پڑی۔ راجہ دشرت نے رام چندر جی کو مجبوراً بنواس کا حکم دیا۔ تو بچوں، یہ اس درس کی میں نے بلند خوانی کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کے اس درس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، پہلا لفظ ہے اوتار۔ اوتار کے معنی ہیں، ہم جیسے اپنی زبان میں اپنے مذہب کے لحاظ سے ہم پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، تو یہ اوتار جو ہے یہ ہندی لفظ ہے۔ اوتار کے معنی بھی پیغمبر ہیں۔ اس طرح سے ایک لفظ ہے دستور۔ دستور کے معنی ہے روایت یا عادت، عادت، روایت۔ وارث، وارث کے معنی ہے جائیداد کا حقدار۔ لفظ ہے خفا، خفا کے معنی ہے ناراض ہونا۔ اس طرح سے ایک لفظ ہے گدی، گدی کے معنی ہے تخت۔ اس طرح سے ایک لفظ ہے بنواس، بنواس کے معنی ہے جنگل۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے سونپنا، سونپنا کے معنی ہے حوالے کرنا۔ تو بچوں، یہ آج کے اس درس میں نئے الفاظ تھے آپ کے لیے، ان کے معنی ہم نے جان لیے۔ آپ ان الفاظ کا معنی یاد رکھیں۔ تو اب ہم اس مذکورہ سبق جس کی میں نے بلند خوانی کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی مذہب میں جو کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، پارسا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اوتار ہوتا ہے، تو اس کو اپنے مذہب کے لوگ ہی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس کو عزت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بچوں، ہمارا تعلق دین اسلام سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کو صرف ہم نبی نہیں مانتے ہیں، ان کی عزت ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو دنیا میں بڑے بڑے یہ تقاریر سنتے ہیں، بڑی بڑی سپیچز سنتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، بڑے بڑے
عالم لوگ جو ہیں، کسی بھی مذہب کے علماء جو ہیں، تو وہ یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. وہ رحمت للعالمین ہے، یہ سبھی مانتے ہیں. ایون کہ آپ یہ مائیکل ہارٹس جو ہے، مائیکل ہارٹس ایک بہت بڑا انگریزی کا ایک عالم ہے. اس نے ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہے دا ہنڈریڈس. دا ہنڈریڈس میں اس نے دنیا کی 100 پرسنالٹی جو ہے، دنیا کے 100 مشہور لوگ جو ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. سیریل نمبر 1 پر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے. وہ ہے کہ مائیکل ہارٹس وہ خود کرسچینٹی کے سے تعلق تھے، لیکن اس میں اس نے مطلب یہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں برت لی ہے، کنجوسی نہیں کی ہے. تو اس نے بھی ہمارے نبی کو سیریل نمبر 1 پر رکھا ہے. وہ ہے کہ کہنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو اوتار ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان کو ہر کسی مذہب کے لوگ پسند کرتے ہیں، یہ عزت کرتے ہیں. تو اس طرح سے رام چندر جی کو بھی دوسرے مذاہب کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وہ رام چندر جی جو تھے وہ راجہ دشرت کے بیٹے تھے، اور راجہ دشرت جو تھا یہ ہندوؤں کا ایک راجہ تھا جو اجودھیا یو پی میں یہ حکومت کرتا تھا. تو اس راجہ دشرت کی 3 بیویاں تھیں. رانی کہتے ہیں بیوی کو. اس کی 3 بیویاں تھیں. ایک تھی کوشلیا، دوسری تھی کیکئی، تیسری تھی سمترا. یہ 3 رانیاں تھیں اس کی، کوشلیا، کیکئی اور سمترا. ان 3 رانیوں سے 4 بیٹے ہوئے. 3 بیویاں جو اس کی تھی، 3 بیویوں کے 4 بیٹے ہوئے. رام چندر جی، بھرت، لکشمن اور شتروگھن یہ اس کے بیٹے تھے. راجہ دشرت کے 4 بیٹے تھے، رام چندر جی، بھرت، لکشمن اور شتروگھن. رام چندر جی بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے. کوشلیا اس کی پہلی بیوی تھی. تو اس کا بیٹا جو تھا، اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا رام چندر جی، یعنی کہ وہ بڑا تھا. بھرت کیکئی سے، اور کیکئی جو دوسری بیوی تھی اس کے بطن سے بھرت پیدا ہوا تھا. جبکہ لکشمن اور شتروگھن سمترا سے پیدا ہوئے. جو تیسری بیوی تھی سمترا، اس کے بطن سے 2 بیٹے ہوئے تھے. ایک ہے لکشمن، دوسرا ہے شتروگھن. تو رام چندر جی اس لیے ان پہلی بیوی کا تھا اور سب سے بڑا تھا. اس لیے عام یہ دستور کے مطابق جب بادشاہ مر جاتا تھا تو بادشاہ کی گدی پر بڑا ہی بیٹا بیٹھتا تھا. تو رواج کے مطابق اسی کو بیٹھنا تھا گدی پر، تخت پر. لیکن کہ اس نے راجہ دشرت نے اپنا راج پاٹ جو ہے، اپنی حکومت جو ہے، اپنا تخت جو ہے، وہ رام چندر جی کو ہی سونپنا چاہتے تھے. لیکن جو راجہ دشرت کی دوسری بیوی کیکئی جو تھی، جو بھرت کی ماں تھی، تو اس کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ راج پاٹ جو ہے، تخت جو ہے، یہ اس رام چندر جی کو ملے گا، تو وہ ناراض ہو گئی، وہ خفا ہو گئی راجہ دشرت سے. تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ رام چندر جی تخت پر بیٹھے، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ میرا ہی بیٹا یہ بھرت جو ہے یہی راج چلائے گا، راج گدی پر بیٹھے گا، تخت پر بیٹھے گا. تو اس نے کیا کہا؟ تو اس نے ایک بار راجہ دشرت کی جان بچائی تھی. تو راجہ دشرت نے اس کے جان بچانے میں اس وقت کیکئی سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ایک خواہش کو میں، آپ کی ایک مانگ کو میں پورا کروں گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ. تو کیکئی کو یہ موقع ملا. اس نے جب راجہ دشرت نے اس رام چندر جی کو گدی پر بیٹھنے کا حکم دیا، یہ اس کے حق میں یہ فیصلہ لیا کہ وہی میرے بعد گدی پر بیٹھے گا، تخت پر بیٹھے گا، تو کیکئی نے موقع غنیمت جانا. تو اس نے راجہ دشرت سے اپنی وہ خواہش ظاہر کی. جو وعدہ اس کے ساتھ کیا تھا، وہ وعدہ اس نے ظاہر کیا کہ آپ کو میری ایک مانگ پوری کرنی ہے. تو وہ میری مانگ یہ ہے کہ آپ رام چندر جی جو ہے، اس کو آپ 14 برس کے لیے بنواس بھیج دو، جنگل بھیج دو. تو یہ اس نے خواہش ظاہر کی. تو راجہ دشرت جو تھا، رام چندر جی کا والد جو تھا، باپ تھا، تو وہ مجبور ہو گیا. تو اس نے کیکئی کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے رام چندر جی کو 14 برس کے لیے بنواس بھیج دیا. تو بچوں، اس طرح سے آج کا یہ سبق اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ جو الفاظ، جو کہانی میں نے آپ کو رام چندر جی کے متعلق بتائی، تو وہ آپ ذہن میں رکھو گے اور اس کو دوبارہ دہراؤ گے. تھینک یو ویری مچ.